بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو علم دیکھنے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ڈکیتیوں کی واردات کے نت نئے طریقے آئے دن ہمیں حیران کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک ایسی روبری کے متعلق بتایا جائے گا جسے نہ آج تک آپ نے سنا ہوگا اور نہ ہی ایسی واردات کبھی آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں ڈاکو ٹرین کی پوری بوگی ہی لے اڑے۔ بروس رینلڈز اس ڈکیتی کے سرغنہ اور منصوبہ ساز تھے۔ انہوں نے گلاسکو سے آنے والی ٹرین کو روکنا تھا۔ ایک سیکیورٹی افسر جو اس ٹرین میں موجود رقم کے بارے میں معلومات رکھتے تھے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں بھی جانتے تھے، گینگ کے لوگوں کو سب کچھ بتا رہے تھے۔ برائن فیلڈ نے اس سیکیورٹی افسر کو گورڈن گوڈی اور رینلڈ بسٹر ایڈورڈز سے ملوایا جو اس گینگ کا حصہ تھے۔ اس ڈکیتی کی منصوبہ بندی کرنے میں کئی ماہ لگ گئے۔ بروس رینلڈز، گورڈن گوڈی، بسٹر ایڈورڈز اور چارلی ولسن اس گینگ کے سب سے اہم اراکین تھے۔ وہ جرائم کی دنیا میں نئے نہیں تھے، لیکن انہیں کسی ٹرین کو روک کر اس پر ڈکیتی کرنے کا تجربہ ہرگز نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے دیگر گینگز کی مدد لی گئی۔ اس گینگ میں ٹامی وسبی، باب ویلش اور جم ہچ شامل تھے۔ اس گینگ کو ساؤتھ کوسٹ ریڈرز گینگ کے نام سے جانا جاتا تھا اور انہیں ٹرینوں پر ڈکیتی کرنے کا تجربہ بھی تھا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو بھی اس منصوبے کا حصہ بنایا گیا اور یوں اس ٹیم میں 16 افراد شامل تھے۔ اس ٹرین کا نام رولنگ پوسٹ آفس رکھا گیا۔ اس کے ذریعے خط، پارسل، منی آرڈر اور کیش ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا۔ اس ٹرین میں عملے کے کل 72 افراد تھے اور اس میں 12 کوچز تھی۔ وہ اسٹیشن سے پارسل اور خطوط کے بیگ ٹرین پر لوڈ کرتے اور جب ٹرین چل رہی ہوتی اسی دوران انہیں ترتیب دیتے تھے۔ ٹرین کو کسی صورت نہ روکنے کے لیے اس میں بڑے بڑے ہک لگائے جاتے اور ان پر بیگ لٹکا دیے جاتے اور بعد میں ان میں سے یہ خطوط اور پارسل اندر رکھ لیے جاتے تھے۔ اس ٹرین میں انجن سے منسلک ایک بوگی میں رقم رکھی جاتی تھی۔ عام طور پر ٹرین میں 3 لاکھ پاؤنڈ کی رقم منتقل کی جاتی تھی، لیکن 7 اگست 1963 کو کیونکہ بینک کی چھٹی تھی اس لیے اس پر 26 لاکھ پاؤنڈ کی رقم موجود تھی۔ ٹرین کو روکنے کے لیے ڈکیتوں نے پٹڑی پر موجود سگنل کو گلوز کے ذریعے ڈھانپ دیا اور بیٹری سے چلنے والی سرخ لائٹس کے ذریعے ٹرین کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ٹرین ڈرائیور جیک ملر نے جب سرخ رنگ کا سگنل دیکھا تو انہوں نے 8 اگست کی صبح لگ بھگ 3 بجے ٹرین روک دی۔ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی کہ ٹرین کو ایسے راستے میں روکا جائے گا، اس لیے وہ اور ان کے اسسٹنٹ ڈیوڈ وٹبی ٹرین سے اترے اور قریبی اسٹیشن کال کرنے کے لیے ٹرین پر لگے فون کی جانب بڑھنے لگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی نے ٹیلی فون لائن ہی کاٹ دی ہے۔ جب تک ڈیوڈ واپس آئے تو ڈکیت انجن کیبن میں داخل ہو چکے تھے۔ جیک ملر نے جب ایک ڈکیت کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے ان کے سر پر سلاخ دے ماری۔ ڈکیتوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اس کوچ کو باقی ٹرین سے علیحدہ کر کے اسے برڈگو پول لے جائیں جو وہاں سے صرف 800 میٹر دور تھا اور پھر رقم لوٹ کر نکل جائیں۔ اس کے لیے وہ ایک ریٹائرڈ ٹرین ڈرائیور بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن ڈکیتی کے وقت انہیں احساس ہوا کہ اس ڈرائیور کو یہ جدید قسم کی ٹرین چلانے کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت تک ڈکیتوں نے پچھلی بوگیوں میں جا کر تمام اہلکاروں کو ایک طرف کونے میں بٹھا لیا تھا۔ 2 سیکیورٹی گارڈز کو باندھ دیا گیا اور اب ان بوریوں کو خالی کرنے کی باری تھی جن میں دولت موجود تھی۔ اس ٹرین کی پہلی بوگی میں 128 بوریاں تھیں۔ انہوں نے پہلے اس میں سے 120 بوریاں نکالی اور ایک ایک کر کے انہیں پل کے نیچے کھڑے ٹرک میں خالی کرنے لگے۔ صرف 30 منٹ میں انہوں نے یہ ڈکیتی مکمل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید 2 ٹرکس مختلف سمتوں میں بھیجے تاکہ عینی شاہدین کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ پیسوں سے بھرے بیگ خالی کرنے کے بعد ڈکیتوں نے ایک سنسان سڑک پکڑی۔ اس دوران پولیس ریڈیو کے ذریعے سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں کوئی معلومات ملتی ہیں یا نہیں۔ ڈکیت اسپیس لیدرز پلیٹ فارم صبح 4:30 پر پہنچے۔ یہاں انہوں نے چھپنا تھا۔ اس دوران پولیس کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ پولیس کو اس معاملے میں معلوم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈکیتوں نے ٹرین ٹریک سے ٹیلی فون کی تاریں کاٹ دی تھیں اور وہ اس ٹرین کی مرکزی بوگی کو 800 میٹر دور لے گئے تھے۔ اس سے کچھ دیر بعد ایک ٹرین اہلکار قریب سے گزرتی ہوئی مال بردار بوگی پر سوار ہوا اور اگلے اسٹیشن پر اتر کر پولیس کو اطلاع دی کہ ایک ڈکیتی ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن وہ پوری ٹرین لے اڑے ہیں۔ لیڈرز لیڈ فارم جائے وقوع سے تقریباً 43 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پہنچ کر ڈکیتوں نے رقم تقسیم کر دی۔
کل رقم کے 16 حصے کیے گئے جنہیں ٹیم میں تقسیم کر دیا گیا اور باقی عام ورکرز میں تقسیم کیے گئے۔ پولیس ریڈیو سنتے ہوئے انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے اور شروعات میں 50 کلومیٹر کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا جائے گا۔ پولیس کی مختلف ٹیمیں اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہیں۔ ڈکیتی کرنے والے گینگ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس دوران چھپے رہنا آسان نہیں ہوگا اور پولیس انہیں جلد ڈھونڈ نکالے گی۔ ان کا آغاز میں منصوبہ یہ تھا کہ وہ کچھ دیر یہاں رکیں گے اور پھر یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ برائن فیلڈ اس شام ان سے ملنے والے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ چھپنے کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ وہاں سے بھاگنے کے لیے وہی گاڑی استعمال کرنا بھی خطرناک تھا کیونکہ اینی شاہدین نے اس کے بارے میں پولیس کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ برائن نے اپنے ایک دوست رائے جیمز کو ہمراہ لیا اور وہاں سے ایک اور گاڑی ڈھونڈ لی۔ اس دوران بروس رینلڈم اور جان ڈیلی وہاں 2 گاڑیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں گئے جبکہ برائن فیلڈ اور ان کی اہلیہ ایک وین میں آئے۔ ان کے علاوہ باقی افراد فیلڈ ہاؤس میں ہی چھپ گئے۔ ٹرین میں چوری کے دوران ایک ڈکیت نے ٹرین میں موجود ایک پوسٹل اہلکار کو کہا کہ تم لوگوں نے یہاں سے آدھے گھنٹے تک نہیں ہلنا۔ اینی شاہدین نے یہ بات پولیس کو بتائی جس سے پولیس نے یہ اندازہ لگایا کہ ڈکیت یہاں سے صرف اتنی ہی دور گئے ہوں گے جتنی ایک گاڑی آدھے گھنٹے میں جا سکتی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کیا اور 50 کلومیٹر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کسی بھی لمحے ڈاکوؤں تک پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہیں اب جمعے کو ہی وہاں سے نکلنا تھا۔ 2 دن بعد چارلی ولسن نے برائن فیلڈ کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس فارم ہاؤس کو آگ لگا دی تھی جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ سارے شواہد مٹا دیے جائیں۔ برائن جب اس بات کا جواب دیتے ہوئے ہچکچایا تو ولسن نے ایڈورڈز، رینلڈز، ڈیلے اور جیمز کے ہمراہ ایک میٹنگ کی اور کہا کہ اس بارے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ جب وہ بعد میں برائن فیلڈ سے ملے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے اسسٹنٹ مارک اس جگہ کو نظر آتش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ولسن اس بات پر اتنے غصے میں آ گئے تھے کہ وہ فیلڈ کا گلا دبانے لگے تھے، لیکن پھر وہاں موجود ایک اور ساتھی نے انہیں روکا۔ اگلے روز ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اس جگہ کو نظر آتش کرنے جائیں گے، لیکن انہیں تب معلوم ہوا کہ پولیس ان سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس کو وہاں ڈکیتوں کے فنگر پرنٹس نظر آئے اور نوٹوں کی بوریوں سے کچھ اور شواہد بھی ملے۔ پولیس کا شک یقین میں بدل گیا کہ ڈکیت ٹرین لوٹ کر یہیں آئے تھے۔ پولیس نے فارم ہاؤس کے ریکارڈز اور دستاویزات کا جائزہ لیا۔ برائن فیلڈز کا نام ان میں موجود تھا۔ پولیس نے انہیں اس سے پہلے بھی گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد ان 16 افراد تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ تمام تفتیش ہونے کے بعد آخر ان ڈکیتوں کے ساتھ ہوا کیا؟ اس گینگ کے سرگنا بروس رینلڈز کی عرفیت نیپولین تھی۔ وہ ڈکیتی کے بعد 5 سال تک پولیس سے چھپتے رہے۔ وہ پہلے میکسیکو گئے، پھر وہاں سے ایک جعلی پاسپورٹ پر کینیڈا چلے گئے۔ اس دوران ان کی اہلیہ اور بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ 5 سال روپوش رہنے کے بعد وہ انگلینڈ لوٹے تو پہنچتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں 1968 میں 25 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم 10 برس بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سن 1980 میں منشیات فروش کے جرم میں 3 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے ایک فلم کے لیے بطور کنسلٹنٹ کام کیا جو ڈکیتی کے بعد بچ نکلنے کی کہانی پر مبنی تھی، اور اپنی سوانح عمری بھی لکھی۔ وہ اس ڈکیتی کے 50 برس بعد سن 2013 میں وفات پا گئے۔ رونلڈ برگز کی کہانی اتنی دل موہ لینے والی ہے کہ اس پر ایک فلم بن سکتی ہے۔ انہیں سن 1964 میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم وہ اگلے برس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا لی اور مختلف ممالک میں روپوش رہے۔ وہ مختلف ممالک میں پولیس سے بچنے میں کامیاب ہوئے اور ایک مرتبہ اغوا کاروں کی جانب سے بچھائے گئے جال سے بھی بچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ 36 سال تک گرفتار ہونے سے بچتے رہے، تاہم سن 2001 میں انہوں نے بالآخر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب ان کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی، سن 2009 میں انہیں انسانی بنیادوں پر رہا کر دیا گیا تھا۔ اسی سال دسمبر میں ان کی وفات ہو گئی۔ ٹرین ڈرائیور کو رونلڈ ایڈورڈز نے سر میں سلاخ ماری تھی۔ سن 1988 میں بسٹر نامی فلم انہی کے اوپر بنائی گئی تھی۔
وہ اس ڈکیتی کے بعد میکسیکو فرار ہو گئے تھے، لیکن سن 1966 میں انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ انہیں 9 برس بعد جیل سے رہائی ملی تو انہوں نے اپنی پھولوں کی دکان بنا لی۔ سن 1994 میں انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 62 سال تھی۔ چارلس ولسن اس گینگ کے مالی معاملات کو سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے تمام افراد میں پیسے تقسیم کیے تھے اور سب سے پہلے وہی گرفتار ہوئے۔ بعد میں وہ دی سائلنٹ مین کے نام سے جانے گئے کیونکہ انہوں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہیں 30 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن وہ 4 ماہ بعد کینیڈا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہیں 4 سال بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے اگلے 10 برس جیل میں گزارے۔ سن 1978 میں جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ اسپین چلے گئے تھے۔ سن 1990 میں انہیں کسی نجی تنازع کے باعث گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ رائے جیمز اس ٹرک کے ڈرائیور تھے جس میں نوٹوں کی بوریاں لے جائی گئی تھیں۔ ان کے فنگر پرنٹس پولیس کو اس فارم ہاؤس سے ملے تھے۔ وہ چاندی کا کام کرتے تھے اور انہیں کار ریسنگ کا بھی شوق تھا۔ انہیں گرفتاری کے بعد 30 سال قید کی سزا سنا دی گئی، تاہم 12 برس بعد رہا کر دیے گئے۔ انہیں سن 1993 میں دوبارہ جیل بھیجا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے سسر پر گولی چلائی تھی اور اپنی بیوی کی کنپٹی پر بندوق رکھی تھی۔ برائن فیلڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ فارم ہاؤس دراصل انہی کی ملکیت تھا۔ انہیں 25 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن 5 سال بعد وہ رہا ہو گئے۔ سن 1979 میں وہ ایک حادثے میں مارے گئے۔ ناظرین کرام، ایک اور بات جو کہنی رہ گئی تھی وہ یہ کہ لوٹی ہوئی دولت کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔